حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قریب و جوار ضیابار ہو جاتے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت ابن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی میرے کوے میں پانی بہت کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کوے کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کوے میں ڈال دیا تو کوے کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ امام علی مقام امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یوم عاشور یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے فرمایا یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے ایک جان نثار حضرت مسلم بن اوس جان نے حضرت امام علی مقام سے اس منہ پٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر پیارے امام رضی اللہ عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب قہار اس شریر کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعائیں مستجاب قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب آگ میں جل کر بسم ہو گیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ گستاخ و بد لگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی بکا، آپ کو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار اس بد گفتار برا بولنے والے کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ ہو کر بیٹھا۔ یکایک ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے متعدد کرامات کا ظہور ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ وہ رات کے وقت کوفہ پہنچا، قصر عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈام دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر چاندی اور سونا لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرماتا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا ہے اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا۔ خولی بن یزید کا دردناک انجام، دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کام جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار سقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس زمن میں صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا وہ جہاد
جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما یعنی ظالم و ناانصاف بہادر بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روئے سیاہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔